أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكان أبوهما صالحا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدنا وعلى آلك وأصحابك يا حبيب اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ میں آپ کے سامنے جو کچھ بیان کروں اللہ حق سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور جو بھی اللہ زبان سے حق سچ بات نکلوائے مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سالانہ محفل میلاد اور 11ویں شریف اکٹھی ہو رہی ہے۔ آپ اور میں دنیا میں جو بھی کام کریں ہم بڑی سمجھداری سے کام کرتے ہیں، دکانداری ہو، رشتہ داری ہو، مقدمہ بازی ہو، ہم پہلے سوچتے ہیں پھر کام کرتے ہیں۔ صرف ایک یہ واحد محفل ہوتی ہے جو پہلے کرتے ہیں اور بعد میں سوچتے ہیں۔ یعنی میرے کہنے کا مقصد ہم جب محفل کرتے ہیں ہمارے ذہن میں کوئی خاص مقصد نہیں ہوتا، بس یہ ہوتا ہے کہ صاحب نے محفل کرنی ہے تو ہم کر دیتے ہیں۔ یہ ایک گودام ہے، یہاں اس میں اگر 1 کروڑ روپیہ انویسٹ کیا گیا ہے، ظاہر ہے مہینے بعد یا سال بعد کیلکولیٹ کریں گے کیا بچا اور کیا نقصان ہوا۔ میں آپ سے گزارش کروں گا، محفل شروع ہوئی تھی، اس پہ بھی پیسے انویسٹ ہوئے، آپ نے وقت خرچ کیا، جب ہم گھر جانے لگیں تو جھولیوں میں دیکھیے گا بھی کیا لے کے جا رہے ہیں۔ کوئی چیز ہم لینے آئے تھے گھر سے اور جو لینے آئے تھے وہ لے کے چلے ہیں، دکان پہ لینے گیا میں چنے اور پھر واپس آ گیا، مجھے یہ خبر ہی نہیں میں کیا لینے گیا تھا اور کیا لیا۔ یعنی 2 سے 4 گھنٹے آپ اور میں مل کے بیٹھے اور جب محفل ختم ہوگا آپ کو پتا ہو پتہ نہیں کیا دیا اور نہ مجھے بتاؤ کیا دیا۔ یہ ظلم ہے ان محفلوں کے ساتھ۔ پورا قرآن اترا ہے، کوئی مر جائے تو پڑھ لیتے ہیں، کوئی نیا کام شروع کرنا ہو تو پڑھ لیتے ہیں، حالانکہ قرآن اسی لیے اترا نہیں ہے۔ اگر اسی لیے اترتا تو پھر پیغمبر کے آنے کی ضرورت نہیں تھی، پھر تو لکھی لکھائی کتاب آ جاتی، وہیں سے پڑھ لو اور برکتیں حاصل کر لو۔ وہ قرآن اترا، وہ عرب کے بدو دیہاتی، پتہ نہیں کس قسم کی ان میں برائیاں تھیں، قرآن نے انہیں دنیا کا امام بنا دیا۔ انقلاب آیا نا، جس مقصد کے لیے آیا وہ مقصد حل ہوا۔ قرآن نے ایک جگہ نہیں کئی جگہ نبی کے آنے کا مقصد بیان کیا ہے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، وہ کتاب و حکمت کی تعلیم دے گا، یہ پیغمبر کی شان ہے۔ وَيُزَكِّيهِمْ، وہ تمہیں پاک کرے گا۔ میں آپ سے گزارش کروں گا کوئی محفل کرائیں، چھوٹی ہو یا بڑی ہو، محفل کرنے سے پہلے کم از کم سارے گھر والے مل کے بیٹھا کریں بھئی اس دفعہ نا ہم نے جتنے گھنٹے بیٹھنا ہے وہاں اتنے گھنٹے، میں نہیں سمجھتا آپ میں کوئی دکاندار ہو وہ دکانداری کے وقت میں 1 منٹ بھی فضول کا ہی چلا جائے۔ آپ جس ملازم کو 5000 مہینہ دیں گے وہ 2-4 منٹ واش روم میں زیادہ لگا دے، آپ گالیاں نکالیں گے، حرام کھاتے ہیں۔ لیکن یار ہم اتنی لمبی لمبی محفلیں کریں اور اس کے بعد کسی کو بھی خبر نہ ہو کہ کیا ملا، افسوس کی بات ہے۔ میں یہ اسی لیے کہہ رہا ہوں محفلوں کا مقصد ہوتا ہے کہ ہماری زندگی میں تبدیلیاں ہیں، بے شک۔ بعض کا مقصد ہے۔ اب تقریباً مجھے 1.5 گھنٹہ ہو گیا میں یہاں بیٹھا، میں نے صبح مدرسے پڑھانا،
وہاں سے میں نے تنخواہ لے لی ہے. اب آپ یہاں سو جائیں گے, میں جاؤں گا اپنے گھر, مجھے رات سوتے 1 بج جائے گا, صبح میں نماز بھی پڑھاؤں, اب میں جاگتے ہوئے کیسے پڑھاؤں گا؟ ان محفلوں کا مقصد نہ دینداری میں اضافہ ہو. یہ تو پتہ چلے گا جب محفل ختم ہوئے گی کتنے لوگ صبح جماعت سے نماز پڑھیں گے. دوسرے لوگ ہم پہ اس لیے اعتراض کرتے ہیں, یعنی ایک عالم پڑھا لکھا, میں نے پتہ نہیں کتنے سال پڑھا, مرزا سے ہم تو چھوٹے مولوی ہیں, بڑے بڑے علماء, اگر وہ محفل میں آئے اور گھنٹوں بیٹھے رہیں, ہم مدرسے میں جائیں, آپ سچی جا کے دیکھیں مدرسے میں ہمارے 1-1 منٹ کی کیسے قدر ہوتی ہے. تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ جب آپ محفل کریں یا نعت خوانی کر لیں یا تقریر کر لیں, ایک آدھ نعت ہو, تو علماء کی اگر ہم لوگ قدر نہیں کریں گے تو علماء کی کون قدر کرے گا؟ نعرہ تکبیر, یا رسول اللہ, اچھا لیا یا علی یا وسیع زندہ باد. مجھے جو سمجھ ہے, آپ کی میری دشمنی کوئی نہیں ہے, میں ہر سال یہیں آتا ہوں, تو میں تو گزارش کر رہا ہوں آپ آئندہ جب کبھی محفل کریں نا, مسجد میں ہو یا گھر میں ہو, جب عالم دین آیا بیٹھا ہو نا, عالم حدیث پاک میں آتا ہے کہ بلا روٹی سامنے پڑی ہو, سالن نہ آیا ہو, سالن کے انتظار میں روٹی کو انتظار نہیں کروانا, روٹی شروع کر دینا. روٹی پڑی ہو دسترخوان پہ, سالن کو دیر ہے تو روٹی شروع ہو جائے. روٹی انتظار میں کیوں پڑی ہے؟ یہاں یار علماء بیٹھے اور انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں. اگر یہ ہم جازوں کا حال, ہمارے بزرگوں نے اسے یہ تقریریں چھوڑ دی ہیں. اب جب سے یہ روٹین بدل گئی ہے, تو میں آپ سے گزارش کروں گا, آج جو ہوا سو ہوا, تو آئندہ کے لیے نا آپ بزرگ مہربانی کریں گے. میں یہ نہیں کہنا مجھے کوئی بھی عالم محفل میں آئے تو سننا تو اصل قرآن اور حدیث ہے, جس نے ہماری زندگی بدلنی ہے, حلال حرام کی پہچان دینی ہے. میں ایک اہم موضوع لے کے آپ کی خدمت میں آیا تھا, جو میرے ذہن میں آیا, اللہ کرے میری زبان سے وہ صحیح نکل جائے اور آپ کے لیے میرے لیے بخشش کا ذریعہ بن جائے. علی شیر غوری صاحب باحیات تھے, تو ابھی ماجد صاحب ہمارے پاس حفظ کرتے تھے, اس وقت سے ہم آتے جاتے رہتے ہیں. یہ ان کی یاد ہے, پہلے وہ خود محفل میں ہوا کرتے تھے. ہمیں یاد ہے جب وہ محفل میں ہوا کرتے تھے, اس وقت سٹیج کی رونق کچھ اور ہوتی ہے. یہ غوری برادران جانتے ہیں وہ کیسے کھینچا کرتے تھے. اللہ ان کی قبر پہ کروڑا رحمتوں کا نزول فرمائے, ہم سے بڑی محبت کرتے تھے. بیٹوں جیسا پیار دیتے تھے, تو ان کے ہوتے ہوئے ہم آتے تو اس وقت کافی صحت مند تھے. پھر آخری وقت میں بھی حاضری کا موقع ملا. میں نے قرآن مجید کی ایک آیت کا ایک چھوٹا سا حصہ پڑھا ہے, یہ آپ کے لیے اور میرے لیے بہت ہی غور فکر کا مقام ہے جو میں بیان کر رہا ہوں. بکانا ابوہما صالحا, یہ 16ویں پارے کی ایک آیت سورہ کہف کا حصہ ہے. ایک طویل واقعہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام. جناب موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام ایک سفر میں اکٹھے نکلے. سفر کی جو شرائط طے ہوئی اس میں ایک شرط یہ تھی کہ خضر علیہ السلام نے کہا جب تک میں کوئی چیز بتاؤں نا, آپ نے مجھ سے پوچھنا نہیں ہے, جو بھی ہوگا آپ نے پوچھنا نہیں ہے, آپ چپ کر کے چلیں گے. جب میں خود بتاؤں تو بتاؤں, آپ نے نہیں پوچھنا. یہ شرط طے ہو گئی اور چل پڑے. سفر کی ابتدا ہوئی, ایک کشتی میں بیٹھے, کشتی دریا میں چلی, تھوڑی دوری گئی ہوگی, خضر علیہ السلام نے اس کا ایک پھٹا توڑ دیا. کشتی والے نے کشتی میں سوار کیا تو اس نے کوئی پیسے نہیں دیے. وہ حضرت خضر علیہ السلام کی شکل سے واقف تھا, آپ جب رہتے تھے تو وہ جانکار تھا. اس نے کہا جانکار ہے, ان سے کیا پیسے دینے. تو ادب کے لیے نا اس نے, جیسے علماء کو اب بھی لوگ کرتے ہیں, کوئی جانکار ہو کوئی فری میں بٹھا لیتا, کوئی چیز دے دیتا, تو انہوں نے نا فری میں بٹھا دیا.
اب درمیان میں گئے، اس نے احسان کیا، اس نے پیسے نہیں لیے، عقل تو یہ کہتی ہے کہ اس کی کشتی کو نقصان نہ دیتے، انہوں نے پھٹا توڑ دیا۔ موسیٰ علیہ السلام بھول گئے اور انہوں نے فوراً کہا آپ نے اس کشتی کو توڑ دیا۔ کہنے کا مقصد تھا اس نے فری میں بٹھایا اور آپ نے اس کا نقصان کر دیا۔ اس کا تو جو نقصان ہوا سو ہوا، پانی اندر آ گیا تو ہم ڈوب گئے گا، پھر کون بچائے گا؟ یعنی کئی سوال پیدا ہو سکتے تھے جو دبے لفظوں میں پیدا ہوتے تھے۔ قرآن میں صراحت سے یہ باتیں نہیں، قرآن میں اتنا ہے کہ انہوں نے پھٹا توڑ دیا۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے آگے سوال کیا آپ نے اس کشتی کو کیوں توڑا ہے؟ آپ ہمیں ڈبونا چاہتے تھے؟ انہوں نے کہا میں نے پہلے تم سے کہا تھا تم چپ نہیں رہ سکو گے، میرے ساتھ سفر نہیں کر سکو گے، دیکھا نا تم بول پڑے۔ آپ نے کہا لا تؤاخذنی ان نسیت، میں بھول گیا تھا، مواخذہ نہ کریں، بھول گیا تھا، بھول چوک معاف ہو گئی، چلو پھر چل پڑے۔ راستے میں کچھ بچے کھیل رہے تھے، ایک بچے کو انہوں نے پکڑا اور اسے قتل کر دیا۔ نہ اس نے کوئی ٹکر لی، نہ گیند ماری، نہ کوئی روڑا، نہ کوئی پتھر، کچھ بھی نہیں کیا۔ ایک بچہ کھیل رہا اور اس کی گردن مروڑ کے اسے مار دیا، قتل کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا قتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس، ایک پاک جان کو بغیر کسی قصور کے آپ نے قتل کر دیا۔ انہوں نے پھر کہا قال الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا، میں نے کہا نہیں تھا آپ صبر نہیں کر سکیں گے۔ اللہ وہ بھی کہنے لگے اب کے بعد اگر میں پوچھوں تو آپ مجھے اپنے آپ سے جدا کر دیں، سنگت نہ دیں، آپ کو حق ہوگا، اب اگر مجھ سے یہی دوبارہ ہوا تو آپ مجھے جدا کر دیں۔ پھر چل پڑے۔ تیسرا اور آخری حادثہ یہ ہوا، ایک بستی تھی، بستی میں پہنچے، وہاں دیکھا، ان سے پہلے تو کہا ہماری مہمانی کرو، ہم دور سے آئے ہیں۔ تو قرآن کہتا فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا، انہوں نے مہمان نوازی سے انکار کر دیا، ہم نہیں کرتے۔ اب عقل یہ کہتی ہے اتنی دور سے آئے تھے، مہمان نوازی کی تھی، اخلاق ہیں یار، یہاں تو فقیر مانگتے ہیں لوگ دے دیتے ہیں، جھڑک جھڑک کے جیسے دے ہی دیتے ہیں، وہ تو بچاؤ والے تھے۔ تو انہوں نے کوئی خیال نہ کیا۔ تو وہاں محلے میں یا اس بستی میں دیوار کھڑی تھی جو ٹوٹنے ہی والی تھی، گرنے والی تھی۔ خضر علیہ السلام نے یہ اشارہ کیا، یہ ہاتھوں سے اسے بالکل سیدھا کر دیا، تعمیر کر دی۔ موسیٰ علیہ السلام کب چپ رہ سکتے تھے کہ ان دو نے قصور ہی کوئی نہیں کیا، ان کے پھٹے توڑ دیے، ایک کو مار دیا، اور انہوں نے کھانا نہیں دیا، ان کی دیوار سیدھی کی اور اجرت بھی نہیں لی۔ فری کھاتے میں جنہوں نے احسان کیا، عقل کہتی ہے ان سے احسان کرتے، اور جو بے رخے بد اخلاق تھے ان کے ساتھ آپ کیسا اخلاق آپ کا ہے؟ عجیب بات نہیں ہے۔ انہوں نے پھر سوال کر دیا، تو موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ سوال کیا تو انہوں نے کہا ھذا فراق بینی و بینک، تمہارے اور میرے درمیان اب جدائی ہے۔ وہ جو تین باتیں ہوئی تھیں جن پہ تم صبر نہیں کر سکتے تھے، اب میں تمہیں بتاتا ہوں اصل مسئلہ کیا ہے۔ میں نے مکمل واقعہ بہت مختصر کیا، اس کا سیاق سباق باقی چیزیں چھوڑ دی، میں اپنے موضوع والے حصے تک جلد پہنچنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا وہ کشتی والا معاملہ جو آپ کو نظر آیا، مسئلہ یہ تھا، میں نے اس لیے توڑا تھا اگر یہ کشتی صحیح سلامت دریا کے دوسرے کنارے تک پہنچ جاتی، وہاں ایک بادشاہ تھا، اس بادشاہ نے یہ جو صحیح سلامت کشتی آتی وہ چھین لیتا تھا، غاصب تھا، ظالم تھا، اور جن کی یہ کشتی ہے انہوں نے ہم پہ احسان کیا، فری کھاتے میں بٹھایا، تو اگر یہ کشتی چلی جاتی تو وہ چھین لیتا، جبکہ ان کا کل کمانے کا ذریعہ یہی تھا۔ اب تم بتاؤ میں نے ان پہ احسان کیا، یعنی کہنے کا مقصد یہی بنا نا، تم بتاؤ میں نے احسان کیا یا ظلم کیا؟ میں نے تو ان کی کشتی بچا دی۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے زندگی میں کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں جو بظاہر بندے کو نقصان والے معلوم ہوتے ہیں، حقیقت میں نقصان ہوتا نہیں ہے، بندہ بے صبری کر دیتا ہے، اور حالانکہ ایسا ہوتا۔ اچھا خضر علیہ السلام اللہ نہیں ہے، اللہ کے خاص بندے ہیں، انہوں نے جو معاملہ کیا تو اگر ان کا معاملہ اتنی حکمت والا ہے، اب آخر میں سوچے رب ہم سے پتہ نہیں کتنے معاملے ایسا کرتا ہوگا جس میں دل دکھ جاتا ہے، برداشت نہیں ہوتی۔
آپ نہیں سمجھتے کہ معاملے میں کوئی بھلائی ہوگی تو زبان سے ناشکری نہیں ہونی چاہیے. رب جو بھی کر رہا ہے نا اس میں آپ کو نہیں سمجھ آ رہا, رب کو تو سب معلوم ہے. اور آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ رب ہم سے بڑی محبت کرتا, ماؤں سے زیادہ. جب تیری اور میری ماں یار وہ ہمارا نقصان نہیں چاہتی تو رب کیوں چاہے گا؟ اب سمجھ نہیں آتی تو تم یہ کہہ دو کہ مجھے سمجھ نہیں آئی, لیکن رب نے جو کیا وہ صحیح کیا. یوں تو نہ کہو یار ابھی اس کے کون سے مرنے کے دن تھے, تمہیں پتا ہے مرنے کے دن تھے یا نہیں؟ جس نے موت دی اسے پتا نہیں تھا. نقصان ہوا یا فائدہ ہوا؟ یار میں نے اتنی محنت کی, ختم بھی پڑھوائے, قاری صاحب کو بلا کے دعا بھی منگوائی, نام کھانی بھی کرائی, پھر بھی نقصان ہو گیا. ہو سکتا ہے تمہیں فائدہ ہوا لیکن تمہیں نقصان نظر آ رہا. سمجھ لو رب جو بھی تم سے اور مجھ سے کر رہا اس میں کوئی نہ کوئی حکمت ہے. یا تو ہمیں سمجھ آئے گی یا تو یہ دعویٰ ہو آپ میں سے اور مجھ میں سے ہر ایک کا کہ جتنی چیزیں ہمیں ساری سمجھ آ گئی. جب یہ دعویٰ نہیں ہے تو ہمیں تو کچھ بھی سمجھ نہیں آیا. بہت ساری چیزیں یعنی اکثر چیزیں ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. آپ اور میں جو کچھ کھاتے ہیں, آج میں مجھ سے ابھی میں نویں شہر بیٹھا تھا, کسی شاگرد کے گھر دعوت تھی, وہاں کسی نے مجھ سے یہ سوال کیا کہ ہم ذرا کچھ اب جدید دور کے یونیورسٹی کالج کے پڑھے ہوئے لڑکے ہیں, وہ عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں. ان میں سے ایک بات یہ تھی یار محمد علی جیلنی کو انجینئر ہے, وہ بھی آیتیں پڑھتا ہے, تم بھی آیتیں پڑھتے ہو, ذاکر نائک بھی آیتیں پڑھتا ہے, ہم تو پاگل ہو گئے, کس کے پیچھے چلے؟ اگر وہ کہتا ہے تھے بھی سید صاحب کہنے رہے, اگر ہم کہتے ہیں یار جہاں تمہارا دل کرے وہی کر لو, کہتا وہ تو سارے بیٹھ جائیں گے, بگڑ جائیں گے. میں نے کہا شاہ جی ایسا نہیں ہو سکتا. جب بھی 2 نمبر مارکیٹ میں آئے گا شکل کون سی ہوگی؟ پچھلے سال میں نے سمجھایا تھا شکل 1 نمبر کی ہوگی. جب بھی 2 نمبر مارکیٹ میں آئے گا شکل 1 نمبر کی ہوگی. 2 نمبر نے بھی قرآن پڑھنا ہے, 1 نمبر نے بھی قرآن پڑھنا ہے. ہم نے کبھی یہ نہیں کہا یار 2 نمبر جوتی بھی ایسی ہوتی ہے اور 1 نمبر بھی ہم کہاں سر کھپائیں. اس وقت تو ہم غار سے بھی 1 نمبر لانا پڑے تو ڈھونڈ کے لاتے ہیں. اور دین کے معاملے میں ہم کتنے بھولے بھالے ہیں یار, ہم کدھر مرے, یہ تو مولویوں کا رفڑ ہے. اور میرا جواب اس سے 2 قدم آگے ہے. میں کہتا ہوں کسی کے یہ ساری باتیں ہیں, بہانے ہیں, کسی کے دل میں ہے درد, اسے ڈاکٹر نے دی گولی, وہ کہاں سے کھائے گا؟ کان سے, ناک سے, منہ سے, منہ سے. کسی کے پتے میں درد ہے, وہ کہاں سے کھائے گا؟ گردے میں درد ہے, وہ کہاں سے کھائے گا؟ مجھے یہ نہیں سمجھ آئی. گولی کو پتا چل جاتا ہے میں نے دل میں جانا ہے, جگر جب پتے میں جانا ہے. اے بندہ خدا تو عقل مند ہے, تجھے نہیں پتا چلتا تو نے کہاں جانا ہے؟ اللہ 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 واہ یا رسول اللہ, یا علی یا اللہ نے سسٹم ہی ایسا بنا دیا ہے, جو جدھر کا ہے انہیں ادھر جانا ہی جانا ہے. ابو جہل جدھر کا تھا, اس کی نظروں کے سامنے چاند 2 ٹکڑے ہوا, لیکن وہ آیا نہیں, جدھر کا تھا ادھر ہی گیا. بلال کہاں کا تھا لیکن اس نے دیکھا بھی کچھ نہیں ہے, اور پھر ایسا رسول پاک کے پیچھے ہوا, اس نے کہا جان لینی ہے تو لے لو, یہ دامن نہیں چھوڑنا. اور تم اتنے بھولے بھالے ہو, کدھر جائیں؟ وہ بھی قرآن پڑھتا ہے, وہ بھی قرآن پڑھتا ہے, جو میراثی اٹھ کے جو کہتے ہیں ہم اسی کی مان لیں گے. حق ایسی بات نہیں ہے, یقین کر لیں. گمراہ بھی قرآن ہی پڑھے گا, ہدایت یافتہ بھی قرآن پڑھے گا, لیکن قرآن نے واضح سورہ بقرہ کے شروع میں کہا ہے ھدی للمتقین. یہ قرآن ہدایت دے گا تو صرف پرہیزگاروں کو دے گا. پرہیزگاری پیدا کر, تقویٰ پیدا کر, پھر دیکھ تجھے کہتے ساری زندگی عیاشی کرنی, ساری زندگی فلمیں ڈرامے, عورتوں کے ساتھ ننگے ناچ, اور اس کے بعد کہنا ہمیں سمجھ نہیں آتی. سمجھ کیسے آئے؟ یہ تو ہدایت ہی متقی کو دینے آیا ہے, پرہیزگار کو. تو یہ کشتی والے واقعے کو میں جتنا سوچوں آگے پردے ہٹتے جاتے ہیں.
میں نے تو صرف اشارہ کیا کہ بہت سے معاملے ایسے ہیں جو لگتے خلاف ہیں لیکن ہوتے خلاف نہیں ہیں۔ جس سے اگلا واقعہ، جس بچے کی گردن موڑی، وہ کہنے لگے یہ بچہ اگر زندہ رہتا، یہ بڑا ہوتا، اپنے ماں باپ کو مجبور کر کے کفر کی طرف لے جاتا، اس کے ماں باپ کافر ہوتے، دوزخی ہو جاتے، یہ بھی دوزخی ہوتا، ماں باپ بھی۔ اب بتاؤ، میں نے اسے جوانی میں یا ابھی لڑکپن تھا، میں نے اسے قتل کر دیا، تو اس کے بدلے اللہ نے انہیں بعض روایتوں میں آتا ہے اور اولاد دی۔ اب بتاؤ، میں نے اس پہ احسان کیا اس کے ماں باپ پہ یا میں نے ظلم کیا؟ بات تو یہی تھی بھئی، بظاہر لگتا تھا بچے نے قصور کوئی نہیں کیا، لیکن رب کو پتہ نہیں ان کی کون سی ادا پسند آئی کہ اس بچے کو بھی بچا لیا اور اس کے ماں باپ کو بھی بچا لیا۔ کتنی دفعہ ہمارے پہلے دن کے بچے ہوتے بھی عقل ہوتے ہیں، ماں باپ کی اولاد کوئی نہیں، پیدا ہوتے مر جاتے ہیں، یا عین جوانی میں پہنچتے ہیں مر جاتے ہیں، ہمارا دل گوارا نہیں کرتا، عورتیں عجیب عجیب بولیاں، بندے عجیب عجیب بولیاں بولتے ہیں۔ اے بندہ خدا، جس نے وہ دیا ہے اتنی محبت تو اولاد سے نہیں کرتا جتنی وہ کرتا ہے، اور اسے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، زندہ باد زندہ باد۔ یہ نہ دیکھو کس عمر میں کسی کو اولاد نہیں ملی تو اس میں بھی بھلا ہے، ملی ہے تو اس میں بھی بھلا ہے، دے کے لے لیا تب بھی بھلا، بڑھاپے تک پہنچایا تب بھی بھلا، اور سانس نہ لینے دیا تب بھی بھلا۔ تم کوشش کرو جیسے رب راضی ہے ویسے رہ جائے، اگر تم ویسے راضی نہ بھی رہو پھر کیا کر لو گے؟ دل کو جلاؤ گے، ہونی تو وہی ہے جو اس نے چاہنی ہے، جو اس کی مرضی ہے۔ تو یہ جو اللہ کے ولی ہیں، یہ اس راز کو پا لیتے ہیں، وہ یہ دیکھتے ہیں ساری زندگی کہ مالک کیا چاہتا ہے، جو وہ چاہتا ہے وہ چاہنے لگ جاتے ہیں تو ان کی ہر چاہت پوری ہو جاتی ہے، اور ہم اس کے مخالف چلتے ہیں، ہمیں یہ راز سمجھ نہیں آتا، ہم اپنی منوانے کی کوشش کرتے ہیں، اس کی بجائے تو یہی ہوتا ہے ہماری ہر خواہش ٹوٹ جاتی ہے کیونکہ ہم خدا کے مخالف چل رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ دوسرا واقعہ انہوں نے بتایا، اور تیسرا واقعہ جو میرے آج کے عنوان سے متعلقہ ہے وہ ہے کہ دیوار کو سیدھا کیا، اگر میں سیدھا نہ کرتا تو یہ دیوار گر پڑتی، دیوار گرتی تو اس کے نیچے تھا خزانہ، اور جن کا خزانہ تھا وہ یتیم تھے، ان کا باپ فوت ہو گیا تھا، اگر دیوار گرتی تو لوگ خزانہ نکال کے لے جاتے، یتیم بیچارے بھی دھکے کھاتے تو ان کی امانت ختم ہو جاتی۔ تو آپ قرآن مجید میں آتا ہے رحمتم من ربک، یہ تیرے رب کی رحمت سے فیصلہ ہوا ہے، فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنزَهُمَا رَحْمَةً مِّن رَبِّكَ، یہ میں نے نہیں کیا، تیرے رب کا ارادہ تھا، یہ میں نے دیوار سیدھی کی، میں نے اپنی مرضی سے نہیں کی، رب نے مجھے ایسے کہا تھا، کر دے، میں نے کر دی۔ اور قرآن نے اب یتیم تو ڈھیروں ہیں، کیا پیپلز کالونی میں کوئی یتیم نہیں ہوگا؟ کتنے ممتاز آباد میں، احمد آباد میں، حیدر پورے میں، پاکستان میں ہزاروں یتیم ہیں، کیا سب کے خزانوں کی حفاظت کی جاتی ہے؟ یتیمی تو سب میں مشترکہ چیز ہے، اگر یتیمی کی وجہ سے حفاظت دی تو دنیا میں جتنے بھی یتیم تھے سب کے مالوں کی حفاظت ہوتی، لیکن قرآن نے وجہ یتیمی نہیں بتائی، قرآن نے جو وجہ بتائی وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان کے خزانے کی حفاظت اس لیے کی گئی کہ ان دونوں کا باپ بڑا نیک تھا، ان کا باپ نیک تھا اس لیے خزانے کی حفاظت ہوئی۔ ان کا بعض راوی کہتے ہیں ان کا سگا باپ تھا، بعض کہتے ہیں نہیں سگا باپ نہیں تھا، ان کی پشت میں اوپر جاتے ہوئے کوئی ساتویں پشت میں جا کے کوئی دادا تھا، وہ اللہ والا تھا، 7 پشتوں کے بعد ان کا کوئی پوتا ہوا تو رب نے اس دادے کی نیکی کو ضائع نہیں جانے دیا، وہ نیکی کا اثر اتنا تھا 7 پشتوں بعد تک وہ اثر رہا، اور اللہ نے اس دادے کے پوتے کے مال کو بچا دیا۔ میں پڑھ کے سوچ رہا تھا مال زیادہ قیمتی یا ایمان؟
یار جب دنیا والے مال کی حفاظت ہوئی ہوگی یقیناً تیری ایمان کی بھی حفاظت ہوئی ہوگی. اور قرآن وجہ یہی بتاتا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، یعنی میں اپنے لفظوں میں کہوں جن کے باپ نیک ہوں گے ان کی نسل ضائع نہیں ہوگی. اگر آپ اور میں اپنی نسل بچانا چاہتے ہیں تو بیٹوں پہ توجہ وہ بھی توجہ دیں، لیکن سب سے پہلے اے باپ تو اپنی زندگی پہ توجہ دیں. تو کوئی کام کا باپ بن جا، تیرے بچے بن جائیں. ڈاکٹر نبیل وہ مصر کا ایک لکھاری ہے، اسکالر ہے، اس نے لکھا تھا، میرے پاس ایک تحریر آئی واٹس ایپ پہ، اس میں لکھا تھا کہ میں جب کسی نوجوان کو خوشحال نیک صالح دیکھتا ہوں تو قرآن کی آیت میری نظروں سے گھوم جاتی ہے، یقیناً وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، اس کا باپ نیک ہوگا، اس کی ماں نیک ہوگی. یہ اس ماں باپ کی نیکی کا اثر اس کے وجود میں ظاہر ہو رہا ہے. اس نے آگے لکھا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ آپ راتوں کو جب کھڑے ہوتے نوافل میں ہلکی سی کوئی سستی ظاہر ہونے لگتی، عبداللہ ابن مسعود پھر اپنے بچوں کی طرف نگاہ کرتے کہ آج اگر میں نے سستی کی تو میرے بچوں کے لیے کہیں مشکل نہ پڑ جائے، کیونکہ قرآن کہتا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، جن کے باپ نیک تھے 7 پشتوں کے بعد بھی ان کی حفاظت کی گئی. اگر میں نیک نہ بنا کہیں میرے بچے دھکے نہ اٹھاتے. حضرت سعید بن مسیب ان کے بارے میں آگے انہوں نے قول نقل کیا، ان کے بارے میں یہی حال تھا جب وہ راتوں کو کھڑے ہوتے اور بتقاضا بشریت دن کی تھکاوٹ بھی تو ہوتی ہے، کام ڈھیروں ہوتے ہیں، جسم میں کاہلی سستی کا غلبہ ہوتا تو فوراً بچوں پہ نگاہ پڑتی، معصوم سے چہرے نظروں میں آتے، پھر یہ یاد آتا اے سعید اگر آج تو سو گیا تو انہیں کون سنبھالے گا، ان کی خاطر کھڑا ہو جا. پھر مصلے پہ کھڑا ہو جاتا اور قرآن کی آیت ذہن میں آتی تھی وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان کا باپ نیک تھا تو اولاد کی حفاظت کی گئی. آج باپ عیاشیاں کرتا سو جائے اور راتوں کو اسے خبر ہی نہ ہو گھر میں بیوی بیٹھی ہوئی ہے، بچے ترس رہے ہیں، ابا جی گھر تو آ جاؤ، ابا جی کوئی 2 منٹ تو دے دو، ان کے پاس وقت نہیں، اور پھر امیدیں یہ ہوں کہ پیدا غوث اعظم ہوں گے. اللہ اللہ اللہ. وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا. آگے ڈاکٹر نبیل نے لکھا میرا ایک دوست تھا کویت میں، وہ کسی سرکاری کمپنی کے اندر ملازم تھا. میں نے دیکھا پہلے تو وہ کام میں بڑا مگن رہتا تھا، لیکن چند عرصے سے میں نے دیکھا وہ چھٹی کرنے کے بعد شام کو چند گھنٹے فلاحی کاموں میں صرف کرتا ہے. میں نے اس سے کہا یہ تیری یہ روٹین کیوں بدل گئی؟ کہنے لگا جب سے میں نے یہ آیت پڑھی ہے نا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا تو اپنے بچوں کی خاطر لوگوں کا بھلا کرنے چلا جاتا ہوں. آج کسی کا بھلا کروں گا تو میری اولاد کو کوئی سنبھالے گا، صرف اس لیے میں بھلا کرنے چلا ہوں. وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا. میں حضور غوث اعظم کیونکہ 11ویں شریف کی محفل ہے تو اس سے ریلیٹ کرتا ہوں. حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کی جوانی ہے، فل جوانی ہے، مجاہدے کا دور ہے، ریاستوں کا دور ہے، جنگلوں کے اندر وظائف ورد اپنے نفس کو مارنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اسے مغلوب کرنے کی. ایک دن کسی مجاہدے سے ہوتے ہوئے آ رہے تھے، آپ نے سنا ہوا کہ کسی وہ پانی کے اندر ایک سیب جا رہا تھا، حضرت کے والد نے وہ سیب اٹھا لیا اور سیب کھا لیا. سیب کھا گئے، کھانے کے بعد دل میں کوئی بول پڑا ابو صالح سیب تو کھا گیا، تجھے خبر ہے تیرے لیے حلال بھی تھا، یہ کس کا تھا پتہ نہیں، اس کا مالک کون ہے، تو چپ کر کے کھا گیا. تو جدھر سے وہ پانی آ رہا تھا ادھر سے چل پڑے، آگے گئے. ایک باغ کے اندر سے شاید وہ نہر گزر رہی تھی تو وہاں گئے، ایک بزرگ وہاں کھڑے تھے، ان سے کہا یہ آپ کے شاید درخت سے ایک سیب ٹوٹا ہے، پانی میں گر کے جا رہا تھا اور میں بغیر پوچھے میں نے پانی سے اٹھا کے کھا لیا، تو اب میں آیا ہوں کہ میں نے بغیر اجازت کے کھایا، آپ یا تو اس کا معاوضہ لے لیں یا مجھے معاف کر دیں. تو وہ بھی صاحب نظر تھے کہ کئی دنوں سے تو باغ لگا ہوا تھا، آج سے تھوڑی لگا ہوا تھا. آپ دیہاتوں میں جائیں باغ لگے ہوئے ہوں گے، اگر ٹہنیاں پانی کے اوپر جھکی ہوئی ہیں تو پھل ٹوٹ کے نیچے گری پڑتا ہے
کتنے پھل گرتے ہوں گے، پتہ نہیں کتنے سیب گر کے ضائع ہو چکے ہوں گے، آج تک کوئی پوچھنے نہیں آیا تھا، آج زندگی میں پہلی بار کوئی پلٹ کے آیا اور ایک سیب کے لیے اگر یہ نہ بھی اٹھاتے وہ سیب کدھر جاتا، وہ بہتا بہتا یا ضائع ہو جاتا، جانور کھا لیتا، گل جاتا، کوئی اور اٹھا کے کھا جاتا، کوئی بھی نہیں آیا تھا۔ زندگی میں پہلی دفعہ کوئی پلٹ کے آیا، وہ بھی سوچنے پہ مجبور ہو گئے، اتنے سیب گئے کوئی نہیں آیا، یہ کیوں آیا؟ انہیں پتہ چل گیا یہ کوئی عام بندہ نہیں ہے، انہوں نے کہا میں تو معاف نہیں کرتا، وہ منتوں پہ آ گئے۔ چلو دو شرطیں ہیں، ایک ابھی بتا دیتا ہوں ایک بعد میں۔ پہلی شرط تو یہ ہے کہ میرے باپ کی رکھوالی کرو، پانی دو۔ جتنی مدت انہوں نے مقرر کی وہ کرتے رہے، وہ مدت گزر گئی تو اب کہنے لگے اب دوسری شرط بھی سن لو۔ اس دوسری شرط سے پہلے میں یہ پہلی شرط کا نتیجہ نکالوں۔ آپ دیکھیں جس کے باپ نے ایک سیب کھایا، باپ سے چوری تو نہیں توڑا تھا، زبردستی بھی نہیں کی تھی، ان کے ہاتھ سے چھینا بھی نہیں تھا، اور 1 کلو میں مزید چپ کر کے ڈال بھی نہیں دیا تھا، یا اس سے نکال لیا ہو یا ڈال دیا ہو، دھوکے والی تو کوئی چیز ہی نہیں تھی، یا 2 نمبر پیسے دے کے 1 نمبر چیز خرید لی ہو، ایسا بھی نہیں ہوا تھا۔ جن کے باپ سے ایک بہتا ہوا سیب نہیں پچایا گیا، جن کے باپ سے ایک سیب ہضم نہیں ہوا، تو پھر کیوں نہ کہوں جن کے باپ نیک ہوں تو آگے وہ سے ہضم ہی پیدا ہونا ہے نا۔ کانا ابوہما صالحا، جس کا باپ صالح تو آگے پیدا ہونے والا شیخ عبد القادر جیلانی ہونا ہی ہونا تھا، کیونکہ باپ بڑا عظیم تھا۔ اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے جس سے ایک بہتا ہوا سیب نہیں کھایا گیا، اس نے زندگی میں کتنے دھوکے دیے ہوں گے۔ ایک سیب بخشوانے کے لیے وہ دم کی بازی لگا رہا ہے، جیسے ہو مجھے سیب معاف کر دو، اور جو شرط کہو گے میں وہ شرط ماننے کو تیار ہوں۔ ایک سیب کی خاطر مہینہ 2 مہینہ 6 مہینے سال اللہ جانے کتنے دن وہ ملازمت کرتے رہے۔ جب وہ شرط پوری ہو گئی تو میری بچی سے شادی کرنی ہے، آنکھوں سے اندھی ہے، کانوں سے بہری ہے، ٹانگوں سے لولی لنگڑی ہے، اپاہج ہے، حسن اس کا ہے نہیں، جو بظاہر جسم کے نقص اور عیب ہو سکتے تھے وہ سارے ہی جسمانی عیوب انہوں نے بیان کر دیے۔ اس مرد کلندر نے کہا سیب بخش دو تو مجھے یہ بھی منظور ہے، میں اس سے شادی میں شادی کر لیتا ہوں۔ یار یہاں جس جوان کا رنگ روپ بھی نہ ہو، نین نقش بھی نہ ہو، کوئی نسب حسب بھی نہ ہو، مال بھی نہ ہو، وہ بھی لڑکیاں چن چن کے اپنی پسندیں بتا رہے ہوتے ہیں، باپ سے جھگڑے کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ مرد کلندر سید تھے، حسنی سید تھے، آل رسول تھے، کوئی ایرا گیرا بندہ نہیں تھا، وہ نسب کا با کمال انسان تھا، کردار کا شاہکار تھا، وہ عفت اور پاک دامنی اس سے ٹپک رہی تھی۔ اب جس کی شادی ہونی ہے وہ بالکل لولی لنگڑی اور اندھی اپاہج، وہ تو گوشت کا لوتھڑا ہوا، اس نے کچھ سوچا نہیں ہوگا، سوچا تھا لیکن آخرت کا جو حساب تھا وہ اس سے بھی بھاری تھا۔ اور یہ تو چند دن گزر جائیں گے جیسے کیسے، لیکن وہ حساب رب کو کون دے گا؟ اگر رب نے اس دن پوچھ لیا تو میں کیا کہوں گا؟ کہنے لگے مجھے یہ منظور ہے، شادی کر دو۔ نکاح ہو گیا، کمرے میں گئے، ابھی گئے ہی ہیں، تھوڑی دیر بعد واپس آ گئے۔ سسر نے پہچان لیا یہ کیوں آ گیا، کہنے لگے بیٹا یہی تیری ہونے والی گھر والی ہے، یہی تیری بیوی ہے، گھبرا نہ، جو میں نے کہا تو نے شاید اس کے مخالف پایا ہے، میں نے اندھا کہا تو اس کی آنکھیں صحیح ہیں، میں نے لولا لنگڑا کہا وہ چل لیتی ہے، میں نے اپاہج کا جو بھی کہا اس میں کوئی عیب بھی نہیں، میں نے تو اس لیے اندھا کہا تھا کیونکہ اس مائی صاحبہ نے کبھی کسی غیر محرم کو دیکھا نہیں، جن کی مائیں اتنی پاک نظر والی ہوں، بیٹا کیوں نہیں وہ سے عالم پیدا ہوگا، اور جو اتنی
اتنی صدیاں 471 میں وہ پیدا ہوئے، 561 میں ان کا وصال ہوا، اتنی صدیاں بیت گئی، ان کا نام لوں تو دل کو سکون آتا ہے، محفل کو وجد آتا ہے، ان کا نام لے کے میں کھانے کا دھندا بنا کے بیٹھا ہوا ہوں، میرا گھر چل رہا ہے۔ یار کتنا عظیم باکردار انسان تھا وہ غوث شیخ عبد القادر جیلانی، کیسی شان کا مالک تھا، اتنی صدیوں بعد میں ان کا نام لوں تو میرے دل کو قرار اور سکون ملتا ہے۔ پتہ نہیں جو ان کی زندگی میں ہوتے ہوں گے انہیں کیسا سکون آتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، علماء اہل سنت۔ سبحان اللہ۔ جن کی مائیں اس کردار کی ہوں، اب ماں کے پاس بھی وقت نہیں ہے، باپ کے پاس بھی وقت نہیں ہے، تو اولاد کیسے پیدا ہو، اور جو پیدا وہ باکمال کیسے ہو، وہ رسول اللہ کے نام پہ کھڑی کیسے ہو، ان میں غیرت ایمانی پیدا کیسے ہو۔ دین کا نام ایک سوٹڈ بوٹڈ ماحول میں ہم ولیمے میں چلے جائیں، پتہ نہیں کتنے لوگ ہاتھ دھو کے کھانا کھاتے ہیں، وہاں دینداری جتانا شرم